رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو عربی میں ہی ارشاد فرمایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عربی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی جو قوم تھی مکہ کی وہ بھی عربی بولنے والی تھی، اس لیے مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ مبارک وہ عربی میں ہوا کرتا تھا۔ اب معاملہ یہ آیا کہ کیا عربی کے علاوہ ہم خطبہ یعنی عربی اسی خطبے کو ہم اپنی مادری زبان میں بیان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے یاد رکھ لیجئے کہ دو علماء کرام کے استدلال ہیں، شروع سے چلتے آ رہے ہیں۔ پہلا استدلال تو یہ ہے کہ چونکہ یہ توارثاً بات چلتی ہوئی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، کہ عربی میں ہی خطبہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، اس لیے اس خطبے کو عربی میں ہی ہونا چاہیے، عربی کو ہم ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ بالکل ہی عربی سے دور ہو جائیں اور بالکل ان کا تعلق نہ رہے عربی سے۔ ہونا یہ چاہیے کہ عربی بہرحال تھوڑی بہت سیکھنی چاہیے ہر بندے کو۔ ایک استدلال تو یہ ہے کہ عربی میں ہی ہونا چاہیے، انہوں نے کہا تاکہ عربی کی حفاظت ہو سکے، عربی محفوظ ہو سکے۔ دوسرے علماء کا استدلال یہ ہے کہ آپ مقصود کو دیکھیے، مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ اگر اب ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگوں کو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور غلبہ اسی بات کا ہے کہ چند اکا دکا لوگ ہوتے ہیں علاقے میں جن کو عربی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، ورنہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اب علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں چونکہ لوگوں کو عربی سمجھ میں آ نہیں رہی ہے اور مقصود دین کا یہ ہے کہ لوگ احکامات سیکھیں، تو اس خطبے کو اپنی اپنی مادری زبان میں اگر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی جب نبی بھیجے ہیں نا تو کبھی کسی قوم کی ذمہ داری یوں نہیں لگائی کہ نبی کسی دوسری زبان کے آ گئے اور انہوں کو کہا کہ نبی کی زبان سیکھو اور ان کی بات سیکھنے کے لیے تمہیں دوسری لینگویج سیکھنی پڑے گی۔ کبھی اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری نہیں لگائی ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے جب بھی رسول مبعوث فرمائے گئے تو اسی قوم کی زبان میں سے مبعوث فرمائے گئے۔ عربیوں میں عربی نبی، عجمیوں میں عجمی نبی، عبرانی میں عبرانی نبی، ہر نبی رسول جب بھی تشریف لائے انہی کی قوم کی زبان بولتے ہوئے تشریف لائے۔ ایسا نہیں کہ نبی کی زبان کچھ اور قوم کی زبان کچھ اور، نبی کچھ کلام کریں تو قوم کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہمارے دین کا مقصود یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آئے۔ اب چونکہ لوگوں کو عربی پلے پڑتی نہیں ہے، لہذا اپنی اپنی مادری زبان میں اگر خطبہ دے دیا جائے تو بالکل اس کی اجازت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دو علماء کرام کے استدلال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور ہمارے مجتہدین ائمہ اربعہ کو بھی آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، سب یہ کہتے ہیں کہ عربی میں خطبے کا ہونا ایک مستحب کام ہے۔ عربی کے علاوہ کسی زبان میں ہو جائے تب بھی کوئی بری بات نہیں، حرج کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں بھی خطبہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں جب لوگوں کو سمجھ آ نہیں رہی عربی خطبے کی، آہستہ آہستہ لوگ دور ہوتے چلے گئے بیان سے، لوگ ٹائم پر آ نہیں پا رہے ہیں، لہذا اب ایک اور اردو کا بیان شروع کر دیا گیا، وہ اضافہ دین میں کر دیا گیا جس کو علماء کرام بدعت قرار دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ جو جمعے کے دن اردو کا بیان ہوتا ہے یہ درست نہیں ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے بندے نے شروع کیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اس کی مخالفت کی تھی اور اسے سمجھایا بھی تھا کہ بھائی یہ کام غلط ہو جاتا ہے، بدعت کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر انہی کے ماننے والے آج بریلوی حضرات اور دیگر دوسرے مسلک والے حضرات وہ دونوں کے دونوں شروع ہو گئے کہ انہوں نے اب عربی خطبے کے ساتھ ساتھ اردو کا خطبہ شروع کر دیا ہے، اردو کا بیان شروع کر دیا، جبکہ یہ دین میں اضافہ بن جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی عربی خطبے کو اپنی مادری زبان میں کر دیتے، جو آپ نے بیان کرنا ہے وہی خطبہ ہو جائے گا، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو چینج کرتے زبان کو، ایک اور بیان شروع کر دیا گیا جو دین میں بدعت بن گئی۔ اور اس بدعت کے معاملے میں بریلوی حضرات اور مکتبہ دیوبند یہ دونوں برابر کے شامل ہیں۔ اہل حدیث افراد کو دیکھتے گئے تو وہ بالکل اپنے خطبے کو اردو میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے معلوم ہے سامنے اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھیں گے، عربی سمجھنے والے لوگ نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں جو خطبہ ہوتا ہے وہی بیان ہے، وہی خطبہ گئے۔ اب اس طرف دیکھتے ہیں بریلوی مکتبہ فکر میں یا دیوبند مکتبہ فکر میں، تو یہاں پر آ کر ایک اور اضافہ بیان کا کر دیا گیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کلام فرمایا اور امام ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا کہ ان کے نزدیک بالکل اجازت ہے
امام ابو حنیفہ اجازت دے کر گئے گے کہ غیر عربی زبان میں بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، چاہے وہ خطبہ عیدین ہو، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، کوئی بھی خطبہ گئے وہ اپنی اپنی مادری زبان میں دیا جا سکتا ہے۔